ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ ما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ایک صاحب ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ میں جس شخص کے یہاں کام کرتا ہوں وہ غیر مسلم ہے اور مجھے دیوالی کے بونس کے طور پر کچھ رقم دیتا ہے، تو کیا اس کا لینا جائز ہے؟ ہندو جو دیوالی کا بونس دیتے ہیں اس کے بارے میں سائل پوچھ رہے ہیں کہ اس کو لینا جائز ہے یا نہیں۔ جو مال یا سامان غیر مسلم اپنی خوشی سے دے، اس کا لینا اور اس کا استعمال کرنا جائز ہے، کیونکہ ہندوستان کے کافر حربی ہیں اور کافر حربی کا مال بغیر دھوکہ اور بد عہدی کے اس کی خوشی سے ملے تو اس کو لے سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ دیوالی کے موقع پر رقم ملنے کی وجہ سے یا یوں ہی ان کو دیوالی کی مبارکباد نہ دی جائے اور یوں ہی جو ہے وہ دیوالی کی کسی غلط رسم کے اندر شرکت نہ کی جائے، یا جو چیزیں وہ اپنی مورتی پہ چڑھاتے ہیں ان کے چڑھاوے کی چیزوں کو نہ لیا جائے۔ باقی جو رقم وغیرہ بونس کے طور پر وہ دیتے ہیں تو کافر حربی کا مال اس کی خوشی سے مل رہا ہے، اس کو لینا جائز ہے، واللہ تعالی اعلم۔ ایک صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے اسکول میں غیر مسلم تہوار آتا ہے تو اسے منانے کے لیے سب سے پیسے مانگتے ہیں اور اسکول میں اس کو مناتے بھی ہیں، تو تہوار میں پیسہ دینا اور ان کے ساتھ میں تہوار منانا کیسا ہے؟ کفار کے مذہبی تہوار میں شریک ہونا یہ ناجائز و حرام ہے، اور اگر اچھا سمجھ کر کے کوئی کفار کے مذہبی تہوار میں شریک ہوتا ہے تو یہ کفر ہے، وہ ایمان ہی سے خارج ہو جائے گا۔ تو اور کچھ تہوار تو ان کے ایسے ہیں جیسے درگا پوجا وغیرہ، ان میں اگر کوئی خوشی سے چندہ بھی دے دے تب بھی کفر ہو جائے گا، تو لہذا ان کے تہوار میں شریک ہونا یا ان میں چندہ دینا یہ جائز نہیں ہے، اس سے سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں، البتہ اگر دباؤ بنتا ہے یا کسی طرح کے ضرر وغیرہ کا اندیشہ ہے کہ پریشانی میں مبتلا کر دیں گے، تو دباؤ ڈالنے کی وجہ سے یا پریشانی سے بچنے کے لیے آپ ان کو چندہ دے دیں تاکہ وہ ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، تو اس نیت سے ان کو چندہ مجبوری کی صورت میں دے سکتے ہیں، ورنہ عام حالات میں چندہ وغیرہ دینا اور ان کے تہوار میں شریک ہونا یہ جائز نہیں ہے، اور ان کے تہوار میں شریک ہونے سے تو مکمل طور پر پرہیز کرنا چاہیے، واللہ تعالی اعلم۔ ایک سائل پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جنازے کی نماز کے حوالے سے علماء کرام کے مابین اختلاف ہے۔ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز جنازہ معروف طریقے سے نہیں ہوئی، جیسے عام طور پر کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، ایسے اللہ کے رسول علیہ السلام کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، بلکہ لوگ گروہ در گروہ آتے تھے اور آپ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کر کے نکل جاتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غسل سے فراغت ہوئی تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے آگے کوئی امام بن کر کے کھڑا ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی میں اور آپ کے وصال کے بعد میں کوئی آپ کے آگے کھڑا ہونے کی جسارت نہیں کر سکتا، تو لوگ گروہ در گروہ آتے تھے اور آپ کی بارگاہ میں صلات پیش کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ جب میرے غسل اور میرے کفن سے فارغ ہو جاؤ تو باہر چلے جاؤ، سب سے پہلے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام مجھ پر صلات پیش کریں گے، پھر میکائیل علیہ السلام مجھ پر صلات پیش کریں گے، اس کے بعد میں حضرت اسرافیل علیہ السلام مجھ پر صلات پیش کریں گے، اور پھر اس کے بعد میں حضرت ملک الموت اپنے لشکروں کے ساتھ میں آئیں گے اور مجھ پر صلات پیش فرمائیں گے، پھر گروہ در گروہ تم حاضر ہونا اور مجھ پر درود و سلام عرض کرنا۔ تو ان روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز جنازہ مشہور طریقے سے، معروف طریقے سے نہیں پڑھی گئی، بس جماعتیں مختلف اندر جاتی تھی، صلاۃ و سلام آپ کی بارگاہ میں پیش کرتی تھی اور باہر آ جاتی تھی۔ اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ جیسے عام طور پر معروف طریقے سے نماز جنازہ ہوتی ہے، ویسے آپ کی بھی نماز جنازہ ہوئی تھی سب سے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کے جنازے کی نماز ادا کر لی، اس کے بعد میں کسی نے بھی آپ کی جنازے کی نماز جو ہے وہ نہیں پڑھی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ یہ ایک صاحب کا سوال ہے کہ کوئی شخص حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید ہو اور وہابی دیوبندی کے ساتھ کاروبار کرتا ہے اور ان کے ساتھ میں کھانا پینا رکھتا ہے اور ان کے گھر پہ دعوت کھانے بھی جاتا ہے، تو کیا وہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید رہ سکتا ہے؟ اگر کسی سنی صحیح العقیدہ نے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے دست پاک پر بیعت کی اور اہل سنت کے سچے عقائد پر وہ قائم ہے اور جن لوگوں پر کفر کا حکم ہے ان لوگوں کو کافر مانتا ہے، تو پھر وہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید ہی ہے، اگرچہ بد مذہبوں کے ساتھ میں اس کے جن معاملات کا ذکر ہوا یہ سب ناجائز و حرام ہے، کیونکہ جو بھی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست پاک پہ مرید ہوا کرتا تھا تو حضرت یہ وعدہ لیتے تھے کہ بد مذہبوں کی صحبت سے دور رہوں گا۔ تو عام انسانوں سے جو وعدہ کیا جاتا ہے اس کو بھی جب پورا کیا جاتا ہے، تو جب اتنے بڑے اللہ کے ولی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے وعدہ کر چکا ہے وہ بندہ کہ میں بد مذہبوں کی صحبت سے دور رہوں گا، تو اس وعدے کو بھی ضرور پورا کرنا چاہیے اور بد مذہبوں کی صحبت سے پرہیز کرنا چاہیے، توبہ و استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ ایک تو یہ ناجائز و حرام ہے ہی، کیونکہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے ایاکم و ایاہم، یعنی ان کو دور رکھو اور ان سے دور رہو تاکہ وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ تو ایک تو ان سے دوری کا حکم ہے، اس کے علاوہ ایک بڑا وبال یہ ہے کہ معاذ اللہ اگر ان کی صحبت اسی طرح رہی تو کہیں ایمان بندے کا نہ چلا جائے، ان کے برے عقائد یہ خود قبول کر کے ایمان سے خارج نہ ہو جائے، لہذا ایسے شخص پہ توبہ استغفار کرنا لازم ہے اور بد مذہبوں کی صحبت سے پرہیز کرنا اس کے اوپر سب سے بڑا فرض ہے، وہ ان کی صحبت سے سخت پرہیز کرے، واللہ تعالی اعلم۔ ایک سائل کا یہ سوال ہے کہ کسی سے دشمنی ہو جائے تو مزار پر جا کر کے دشمن کے مرنے کی دعا اگر کوئی کرے تو کیا ایسی دعا کرنا جائز ہے؟ صحیح شرعی غرض کے بغیر کسی کے مرنے کی دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم کسی کو سنو کہ وہ کہتا ہے کہ لوگ ہلاک ہو تو وہ سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے، یعنی دوسروں کے لیے ہلاکت کی دعا کرنا، اگر کوئی ایسا فعل کرتا ہے تو وہ خود ہی سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے، تو لہذا کسی سنی صحیح العقیدہ مسلمان کے لیے مرنے کی دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ ہاں کسی کافر کے ایمان نہ لانے کا یقین ہو یا ظن غالب ہو اور اس کی وجہ سے دین کے اندر نقصان ہو تو اس کے لیے ہلاکت کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن کسی سنی صحیح العقیدہ کی ہلاکت اور اس کے مرنے کی دعا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، واللہ تعالی اعلم۔ ایک صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم کے بارے میں علماء کرام کے مختلف قول ہیں، میں کچھ
علماء کرام کے اقوال یہاں پر پیش کر دیتا ہوں تاکہ سائل کو جو آسان لگے اس کو وہ اپنا وظیفہ بنا لے اور اس کا ورد رکھے۔ سائل نے جو پوچھا ہے کہ اس میں اعظم کیا ہے، ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اسم اعظم ہے۔ جو اس کے ساتھ میں دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس اسم اعظم کی برکت سے اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، تمہیں رب کا وہ اسم اعظم نہ بتا دوں کہ جب اس اسم اعظم کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے، اور اس اسم اعظم کے وسیلے سے جو بھی دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور وہ دعا وہی ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے 3 تاریکیوں کے اندر مانگی تھی اللہ کی بارگاہ میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ خاص حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ہے یا سب مسلمانوں کے لیے ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ اس آیت کریمہ کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ جب خود ہی فرما رہا ہے اسی طرح ہم مسلمانوں کو بھی نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اسم اعظم سب مسلمانوں کے لیے ہے۔ جو بھی مسلمان خلوص قلب کے ساتھ میں اس دعا کو پڑھے گا تو وہ اس کے لیے اسم اعظم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ ایک روایت یہ بھی ہے، بعض علماء کرام نے فرمایا یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام، یہ اسم اعظم ہے۔ جو بندہ اس اسم اعظم کے ساتھ میں دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت سری بن یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی کا ارشاد ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتا تھا کہ اے اللہ مجھے اسم اعظم سکھا دے۔ تو کہتے ہیں ایک بار میں نے آسمان پر ایک ستارہ دیکھا اور اس ستارے پہ لکھا ہوا تھا یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستارے پر لکھا ہوا یہ اسم اعظم اس اللہ کے ولی کو دکھایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام یہ اسم اعظم ہے، اگر اس کے ذریعے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ اسم اعظم ہے۔ تو بندہ دعا کے وقت میں اگر اس کو پڑھے تو اس کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے، حضرت ابو درداء اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ربی ربی یہ اسم اعظم ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ یا ربی کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا لبیک، یعنی تو مانگ کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یا ربی کہنا یہ اسم اعظم ہے۔ اور حضرت امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کلمہ توحید اسم اعظم ہے، یہ کلمہ پاک اگر کوئی پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دعا قبول فرما لے گا۔ اور حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہو، یہ جو ہو ہے یہ اسم اعظم ہے۔ اور جمہور علماء کرام کا مذہب یہ ہے، زیادہ تر علماء نے یہ فرمایا اللہ یہ ہے اسم اعظم۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کتنی بار اللہ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ تو میں اس پر پیران پیر غوث العظم دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان نقل کروں تاکہ آج کے بعد میں کبھی آپ اللہ کہیں تو اس فرمان کی روشنی میں اللہ کہیں تو انشاءاللہ اس مقدس اسم اعظم کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال فرمائے گا۔ سیدنا سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کہے اس وقت اس کے دل میں اللہ کے سوا کچھ بھی نہ ہو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسم کی برکتوں سے اس کو مالا مال فرمائے گا۔ تو اللہ کہنا یہ اسم اعظم ہے، لیکن جب بندہ سب کو دل سے نکال دے اور پورے دل لگا کر کے واقعی سچے دل سے اگر اللہ کا نام لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ جو اسم اعظم کے بارے میں سائل نے پوچھا تھا، میں نے چند اقوال پیش کیے، تمام اقوال کو نقل نہیں کیا، تو آپ حضرات بھی اگر چاہیں تو ان میں سے کسی ایک کو یا
ان سب چیزوں کو یاد کر لیں اور دعا کرتے وقت میں ان سب کو پڑھ لیا کریں، تو جو بھی ان میں سے اس میں اعظم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتوں سے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ایک سائل کا سوال یہ ہے کہ مہر کی اقل مقدار جدید وزن کے اعتبار سے کیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ مہر میں 786 روپے رکھتے ہیں۔ اصل میں پہلے جب چاندی سستی تھی تو 786 روپے میں جو اقل مقدار ہے مہر کی اتنی چاندی آ جاتی تھی، لیکن اب چونکہ چاندی مہنگی ہو گئی ہے اور 786 روپے کے اندر اتنی چاندی نہیں آتی ہے، اس لیے اب اس زمانے میں ہندوستان میں 786 روپے اگر یہاں کے سکے کے اعتبار سے کوئی مہر مقرر کرتا ہے تو نکاح تو صحیح ہو جائے گا، لیکن یہ مہر شریعت کے اعتبار سے درست نہیں ہے، کیونکہ نئے وزن یعنی گرام کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو کم سے کم مہر کی مقدار ہے وہ 10 درہم ہے، اور گرام کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 30 گرام 618 ملی گرام بنتا ہے۔ آپ مارکیٹ میں چلے جائیں اور 30 گرام 618 ملی گرام اگر چاندی آپ مارکیٹ سے خریدیں گے تو 786 روپے کے اندر اتنی چاندی آپ کو نہیں مل پائے گی۔ لہذا اگر آپ کم سے کم مہر نکاح میں رکھنا چاہتے ہیں تو 30 گرام 618 گرام ملی گرام چاندی جتنے روپے میں آ جاتی ہے کم سے کم اتنا مہر رکھنا ضروری ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ بالوں کو الگ الگ رنگوں سے رنگنا جائز ہے یا نہیں۔ آج کل یہ فیشن چلا ہوا ہے کہ لوگ طرح طرح کے کلر اپنے بالوں میں لگواتے ہیں اور اپنے بالوں کو الگ الگ رنگوں سے رنگواتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یعنی حدیث پاک کا مفہوم یہی ہے کہ سیاہ رنگ سے منع کیا گیا، اور جو چیز بھی بالوں کو کالا کرے اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اب چاہے مہندی سے بال کالے کیے جائیں یا نیل سے کالے کیے جائیں یا کسی کلر سے کالے کیے جائیں، کسی بھی طریقے سے بالوں پہ کچھ لگا کر کے بالوں کو کالے رنگ سے رنگنا ناجائز و حرام ہے۔ ہاں، کالے کلر کے علاوہ اگر دوسرے رنگ سے کوئی اپنے بالوں کو رنگ رہا ہے تو یہ رنگنا جائز ہے، لیکن اس کے اندر کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ ایک تو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ وہ رنگ ایسا نہ ہو جس کے اندر جرم ہو جو بالوں پہ چپک جائے، جس کی وجہ سے پانی بالوں کے اندر سرایت نہ کر پائے، کیونکہ اگر اس طرح کا کلر ہے جو پانی کو اندر پہنچنے سے روکتا ہے تب تو پھر غسل وغیرہ جو ہے وہ درست نہیں ہو پائے گا، لہذا اس طرح کا کلر نہ ہو۔ اور دوسری چیز یہ دیکھی جائے کہ اس کلر کے اندر کوئی ناجائز چیز نہ ملائی گئی ہو، اور تیسرا اس بات کا خیال کیا جائے کہ مرد کے لیے زینت منع ہے، لہذا مرد اگر کسی اور رنگ سے اپنے بالوں کو رنگے تو زینت کے طور پر اپنے بال نہ رنگے، ورنہ اگر عموماً ایسے ہی اپنے بالوں کو کالے رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ سے اگر کوئی رنگتا ہے تو یہ رنگنا جائز ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ ایک سائل پوچھ رہے ہیں کہ واشنگ مشین میں ناپاک کپڑا دھلنے سے پاک ہوگا یا نہیں۔ واشنگ مشین میں جس طریقے سے کپڑے دھلے جاتے ہیں وہ آپ حضرات کو خوب معلوم ہے کہ مشین میں جب کپڑا ڈال دیا جائے، اگر صرف اس کپڑے کو ڈالا جائے تو وہی کپڑا اندر گھومتا رہے گا، اور اگر دوسرے صاف کپڑے بھی اس کے ساتھ میں ڈال دیے جائیں تو اس کی ناپاکی پانی میں مل جائے گی، اور دوسرے کپڑوں کے ساتھ میں مل کر کے وہ دوسرے کپڑے بھی سب ناپاک ہو جائیں گے۔ لہذا اس طریقے سے اگر کوئی واشنگ مشین کے اندر اپنے ناپاک کپڑے کو دھلتا ہے تو اس سے کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ اب جو کپڑا ناپاک ہے اس میں دو طرح کی ناپاکی ہوتی ہے۔ ایک تو ایسی ناپاکی ہوتی ہے جو ناپاکی نظر آنے والی ہوتی ہے، اور جو ناپاکی نظر آنے والی ہو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اتنا دھلا جائے کہ وہ ناپاکی زائل ہو جائے، دور ہو جائے۔ تو اگر کوئی نظر آنے والی نجاست لگی ہوئی ہے تو اسے آپ اتنا دھل دیں کہ وہ نجاست زائل ہو جائے، اس کے بعد میں واشنگ مشین میں ڈال کر کے اسے آپ دھل لیں۔ اور اگر ایسی ناپاکی لگی ہوئی ہے جو نظر نہیں آتی ہے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 بار دھلا جائے اور ہر بار پوری طاقت سے نچوڑا جائے، تب وہ پاک ہوگا۔ لہذا
اگر آپ واشنگ مشین میں کپڑا دھل کر کے پاک کرنا چاہتے ہیں تو صرف گھمانے سے پاک نہیں ہوگا، بلکہ پاک کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اوپر سے پانی ڈالتے رہیں اور نیچے سے پائپ کھول دیں، پانی بہتا رہے گا، جب پورا یقین ہو جائے یا ظن غالب ہو جائے کہ ناپاکی بہ کر کے نیچے والے پائپ سے نکل گئی ہے تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اور اب ایسا کرنے میں کافی پانی بھی آپ کو جو ہے وہ خرچ کرنا پڑے گا، اور صحیح معنوں کے اندر آپ کو ظن غالب ہوا کہ نہیں ہوا یہ ایک پیچیدہ چیز ہے، لہذا بہتر یہی ہے کہ ناپاک کپڑے کو آپ واشنگ مشین میں صاف کرنا چاہتے ہیں تو جتنی جگہ پہ ناپاکی لگی ہے اتنی جگہ کو پہلے اپنے ہاتھ سے باہر ہی دھل کر کے پاک کر لیں، پھر بعد میں اس کو واشنگ مشین کے اندر کپڑوں کے ساتھ میں دھل کر کے صاف کر لیں، تو یہ جو ہے وہ صحیح طریقہ ہے اور ایسا کرنا چاہیے، واللہ تعالی اعلم۔ ایک سائل یہ سوال کر رہے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے، اگر تم دنیا اور آخرت کی بادشاہت چاہتے ہو تو مکمل طور پر خود کو اللہ کے حوالے کر دو، اس سے تمہارا نفس تمہارے کنٹرول میں آ جائے گا، تو خود کو خدا کے حوالے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سائل نے یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کہہ کر کے سوال کیا ہے کہ غوث پاک نے جو فرمایا اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دو تمہارا نفس تمہارے کنٹرول میں آ جائے گا، تو اپنے آپ کو خدا کے حوالے کیسے کریں؟ حوالہ کرنے کا مطلب تو آپ جانتے ہی ہیں، سپرد کرنا۔ جب اپنے آپ کو کسی کے حوالے کیا جائے یعنی کسی کے سپرد کر دیا جائے، یہ تو عام طور پر مانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کیا جائے، اور جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، جن چیزوں سے جن باتوں سے منع فرمایا ہے ان سے باز رہ جائے، اور اللہ کی رضا پر بندہ راضی رہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر سکھ دے تو سکھ پہ راضی، اللہ تعالیٰ اگر غم عطا کرے تو غم پہ راضی، امیری دے تو امیری پہ راضی، غریبی دے تو غریبی پہ راضی، اللہ تعالیٰ اولاد دے تو راضی، اگر اولاد نہ ہو تو راضی، پورے طور پر اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے اندر ڈال دے، اور اللہ کی رضا کے سوا اور کوئی اس کا مقصد نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں خود کو خدا کے حوالے کر دینا۔ جیسا کہ روایت میں ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، اور جو اپنی چاہت کو میری چاہت کے سپرد کر دے گا تو جو وہ چاہے گا وہ اسے میں عطا کر دوں گا، اور جو میری چاہنے کی مخالفت کرے گا تو اسے میں تھکا دوں گا، اور فرمایا ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ تو جب اللہ ہی کی مرضی سے سب ہوتا ہے تو بندہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے۔ ایک بنی اسرائیل کا عابد ہے، اس کو خواب میں یہ دکھایا گیا کہ جنت میں اس کے ساتھ میں کون رہے گا، پتا چلا کہ ایک عورت ہے وہ جنت میں اس کے ساتھ میں رہے گی، تو اب اس کو تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ کوئی عبادت نہیں کرتی ہے، صرف فرض عبادت ادا کرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نفلی عبادت نہیں کرتی ہے۔ اب جب وہاں سے جانے لگے تو اس خاتون سے کہا کہ میں نے تو ایسا ایسا خواب دیکھا تھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم فرض عبادت کے علاوہ کچھ ادا ہی نہیں کرتی ہو، آخر اللہ تعالیٰ نے یہ رتبہ تم کو کیسے عطا فرمایا؟ تو اس خاتون نے جواب کے اندر کہا کہ میں اللہ کی رضا پر راضی رہتی ہوں، بیماری دے تو میں تندرستی نہیں چاہتی، وہ اگر مجھے دھوپ میں رکھے تو میں سایہ نہیں مانگتی، جو اللہ چاہتا ہے وہی میں چاہتی ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو جو بندہ اس طرح اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے، اللہ کے احکام پہ عمل کرے، تو یہ خود کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، اور جو بندہ ایسا کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا، واللہ تعالیٰ عالم۔ ایک سائل پوچھ رہے ہیں کہ شیئر بازار میں الگ الگ طرح کی تجارت ہوتی ہے، ایک تو ایکویٹی شیئرز جن میں شیئر خرید کر کبھی بھی بیچا جا سکتا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انٹر ڈے، اس میں جو ہے وہ شیئر صبح کو خرید کر کے شام سے پہلے بیچنا ہوتا ہے، اگر بازار بند ہو گیا تو پیسہ ڈوب جاتا ہے، تو اس طرح سے کاروبار کرنا کیسا ہے؟ شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانے کے حوالے سے اس سے پہلے بھی ایک سوال آیا تھا، میں نے مختصر طور پر اس کا وہاں پر جواب دے دیا تھا، وہیں پر میں نے یہ بتایا تھا کہ ایکویٹی شیئرز کے طور پر شیئر مارکیٹ میں حصہ لینا
خود تو جائز اور درست ہے، لیکن یہ بھی سود لینے یا سود پر راضی ہونے کے ساتھ میں ملوث ہے، لہذا اس لیے یہ شیئر خریدنا اور بیچنا ناجائز ہو گیا۔ اور شیئر مارکیٹ کے اندر جتنی بھی خریدنے اور بیچنے کی صورتیں ہیں، زیادہ تر کے اندر اس طرح کی کوئی نہ کوئی خرابی پائی جاتی ہے، لہذا عام طور پر مسلمانوں کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ شیئر بازار کے اندر شیئر خریدنے اور بیچنے سے مکمل طور پر پرہیز کیا جائے، اور جو بھی پیسہ کمانے کا جائز طریقہ ہے اس طریقے سے کاروبار کیا جائے، واللہ تعالی اعلم۔ یہ ایک سائل ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دل پر اور سر پر ہاتھ رکھ کر کے کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ فرض نماز کے بعد میں دل پر اور سر پر ہاتھ رکھ کر ایک دعا تو وہی پڑھی جاتی ہے جو عام طور پر مشہور ہے، یعنی 7 مرتبہ یا قویو یا قویو یا قویو۔ اس سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو اور دماغ کو قوت عطا فرماتا ہے اور رنج و الم فکر و غم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی بڑا اچھا وظیفہ ہے، اور ہمارے بزرگوں نے مختلف روایتوں سے ایک اور دعا بھی اس سلسلے میں نقل فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علی رحمت و رضوان نے اپنے وظائف کی کتاب الوظیفۃ الکریمہ کے اندر بزرگوں سے ایک دعا نقل فرمائی ہے کہ ماتھے پر دائنا ہاتھ رکھ کر کے اگر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لی جائے، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن، اگر اس دعا کو پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہر غم اور ہر پریشانی سے اس کو نجات عطا فرما دیتا ہے۔ دعا جو میں نے ابھی بتائی، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن، اس دعا کو یاد کر لیں، اس کی پابندی کریں، بلکہ بہت سارے ہمارے بزرگوں نے تو فرمایا کہ اس دعا کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے، اس کی برکتیں بے شمار ہیں، واللہ تعالی اعلم۔ یہ کسی نے سوال بھیجا ہے کہ کیا خواتین بالوں میں جوڑا باندھ کر کے غسل کر کے نماز پڑھ سکتی ہے؟ یہ جو عورتیں سر کے بالوں کو اوپر سے باندھ لیتی ہیں جوڑا بنا کر کے، اس کو باندھ کر کے غسل کرنا اور نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جوڑا باندھ کر کے نماز پڑھنا مرد کے لیے تو جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی مرد اپنے بڑے بالوں کو سر پر جوڑا باندھ کر کے ایسا کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ ہاں البتہ عورت جوڑا باندھ کر کے نماز پڑھ سکتی ہے، اور اس کی نماز، عورت کی نماز بغیر کسی کراہت کے درست ہے۔ اور غسل کا جو سوال ہوا، تو عورت اگر چوٹی باندھے ہوئے ہے یا جوڑا باندھے ہوئے ہے، بالوں کی جڑ کو اگر تر کر لیتی ہے تب تو پھر وہ جوڑا اور چوٹی باندھ کر کے غسل کر سکتی ہے، لیکن اگر چوٹی اتنی سخت گندی ہوئی ہے کہ بغیر کھولے ہوئے جڑیں تر نہیں ہو پائیں گی بالوں کی، تو پھر بالوں کو کھولنا یہ ضروری ہوگا، بغیر کھولے ہوئے غسل ادا نہ ہوگا، واللہ تعالی اعلم۔ ایک سائل یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں گلے کی ہڈی دکھنا کیسا ہے، اور اگر نیت باندھنے کے بعد یاد آئے کہ اوپر کا بٹن کھلا ہوا ہے تو اب کیا کرے؟ ایسے ہی نماز پڑھ لے یا نماز توڑ کر کے بٹن بند کرے پھر سے پڑھے؟ اگر گلے کا بٹن کھلا ہوا ہے تو اس سے نماز مکروہ تنزیہی ہوتی ہے، اور اگر نیچے کوئی کپڑا ہے تو پھر مکروہ تنزیہ بھی نہیں ہوگی، اور اگر سینے کی ہڈی تک کھلا ہوا ہے، بٹن کھلا ہے اور سینے کی ہڈی تک جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، تب تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور ایسی نماز کو پھر سے ادا کرنا واجب ہوگا۔ لیکن اگر سینے کی ہڈی تک کھلا ہوا ہے لیکن اوپر سے کوئی کپڑا ہے، جیسے سوٹر پہنا ہوا ہے یا اور کوئی کپڑا اوپر سے ہے، تب پھر نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی۔ یعنی خلاصہ یہی ہے کہ چاہے صرف بٹن کھلا ہو چاہے سینے تک کھلا ہو، اگر کوئی کپڑے کی وجہ سے وہ حصہ ڈھک گیا ہے تو نماز بغیر کسی کراہت کے ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے تو خالی بٹن کھلا ہوا ہو تب تو نماز مکروہ تنزیہ ہوگی، لیکن اتنا کھلا ہوا ہے کہ سینے تک نظر آ رہا ہے تب پھر نماز مکروہ تحریمی ہوگی، واللہ تعالی اعلم۔ ایک سائل کا سوال یہ ہے
کہ اگر انجانے میں کسی دیوبندی وہابی امام کے پیچھے نماز پنجگانہ پڑھ لی تو کیا حکم شرع ہے، اور جب پتہ چل جائے تو کیا نماز دورانی ہوگی؟ اگر انجانے میں دیوبندی امام کے پیچھے نماز پڑھ لی تو آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی وجہ سے دیوبندی ایمان سے خارج ہیں، تو جب ان کا ایمان ہی نہیں ہے تو ان کی نماز نہیں ہے، اور نماز تو مومنوں پہ فرض ہے، جب ایمان ہی نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہے، اور جب اس کی نماز نہیں تو اس کے پیچھے جس نے نماز پڑھی اس کی نماز بھی باطل محض ہے، یعنی ہوگی ہی نہیں، فرض سر سے نہیں اترے گا۔ اس کو جتنی نمازیں انجانے میں کسی دیوبندی امام کے پیچھے پڑھ لی ہیں ان سب نمازوں کو استرینو یعنی پھر سے پڑھنا پڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ ایک سائل کا سوال یہ ہے، کیا شارٹ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں نہ گانے ہوں نہ ڈائیلاگ ہوں، صرف جنرل معلومات کی باتیں؟ دینی معلومات اور جنرل نالج کے لیے آڈیو جس کے اندر کوئی تصویر نہ ہو یا کسی اور طریقے سے یہ معلومات حاصل کی جائے، ویڈیو چاہے شارٹ ہو یا لانگ ہو، ان کو دیکھنا ناجائز اور گناہ ہے، لہذا ناجائز اور گناہ کا ارتکاب کر کے کوئی اگر جنرل نالج حاصل کرنا چاہے تو یہ اس کی حماقت ہے، لہذا جنرل نالج کے لیے جائز طریقہ استعمال کیا جائے۔ ویڈیو جس کے اندر تصویر آتی ہے اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ شارٹ ویڈیو ہو یا لانگ ویڈیو ہو۔ واللہ تعالی عالم۔ تصویر کشی کرنے والے امام کے پیچھے نماز ادا کر لی، پھر پتہ چلا کہ امام تصویر کشی کرتا ہے تو ہمیں نماز دورانی ہوگی یا نماز ہو جائے گی؟ یعنی پہلے پتہ نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا کہ جس امام کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ہے وہ فوٹو کھنچواتا ہے، تو اگر کوئی شوقیہ طور پر بلا ضرورت شرعیہ تصویر کشی کا مرتکب ہو تو ایسا شخص فاسق ہے، جب تک توبہ نہ کر لے اس کو امام بنانا جائز نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہوگی، تو توبہ سے پہلے جتنی نمازیں اس کے پیچھے پڑھی گئی ہیں ان نمازوں کو لوٹانا واجب ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ یہ ایک سائل ہے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ جو دینی ضروری باتیں ہیں انہیں معلوم کرنا چاہیے، ابھی تو انہی باتوں سے فرصت نہیں ہے، لیکن چونکہ انہوں نے سوال بھیجا ہے اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم غرباء اہل سنت پر یہ احسان ہے کہ آپ نے ایسے مسائل کا حل بھی ہمارے سامنے پیش فرمایا، تو میں اس کو اعلیٰ حضرت سرکار کے قول کو یہاں پر پیش کر دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا اس کا حاصل یہی ہے کہ زلزلہ آنے کا سبب حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تب زلزلہ آتا ہے، اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سرکار کہ زلزلہ آنے کا جو اصلی باعث ہے وہ آدمیوں کے گناہ ہے، یعنی بندوں کے جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر زلزلہ آیا کرتا ہے۔ اب یہ زلزلہ کیسے پیدا ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ پیدا یوں ہوتا ہے کہ ایک پہاڑ تمام زمین کو گھیرے ہوئے ہے اور اس کے ریشے اندر سے سب جگہ پھیلے ہوئے ہیں، جیسے جو بڑا درخت ہوتا ہے اس کی جڑیں دور تک اندر پھیلی ہوئی ہوا کرتی ہے۔ جس زمین پر معاذ اللہ زلزلہ کا حکم ہوتا ہے تو پہاڑ اس حصے کی زمین کی طرف جو اس کی رگ گئی ہوئی ہے اس کو حرکت دیتا ہے، تو پھر وہ زمین ہلنے لگ جاتی ہے اور اس علاقے کے اندر زلزلہ واقع ہوتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ یہ ایک سائل نے سوال بھیجا ہے کہ کسی وہابی دیوبندی کے ذبیحہ کا کیا حکم ہے؟ زید نے انجانے میں دیوبندی وہابی کا ذبیحہ کھا لیا تو کیا حکم ہے؟ وہابی دیوبندی یہ وہ فرقے ہیں جن پر کفر کا حکم ہے، کفریہ عقائد کی وجہ سے یہ ایمان سے خارج ہیں، تو جب یہ ایمان سے خارج ہیں تو پھر یہ سوال کرنا کہ ان کا ذبیحہ کا کیا حکم ہے،
یہ تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر سائل کو ان کے کفری عقائد کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ علماء اہل سنت سے ان کے کفری عقائد کی معلومات کرے۔ بہرحال ان کے سوال کا جواب یہی ہے کہ جب یہ کافر و مرتد ہیں اور کافر و مرتد کا ذبیحہ ناجائز و حرام ہے، لہذا اس کو کھانا ناجائز ہے۔ اگر معلوم نہیں تھا، ان کا ذبیحہ کھا لیا، بعد میں جب پتہ چلا تو توبہ و استغفار کرے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ایک سوالات کا جو ایک بڑا لمبا سلسلہ ہے، اور اگر میں سوالات کے جواب دینے میں لگا رہا تو مجھے لگتا ہے کہ دوسرے کام رہ جائیں گے۔ کتنا وقت ہو گیا؟ نہیں 38 منٹ ہو گیا ہے، کافی لمبا۔ ایک دو سوال پیش کر دیتا ہوں میں۔ اور یہ آج کل واٹس ایپ وغیرہ پر مومن کی موت کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون لکھتے ہیں، اور اسی رسم الخط کے تقریباً تمام اسٹیکر بنے ہوئے ہیں۔ یعنی جو واٹس ایپ وغیرہ پہ جو لوگ اسٹیکر بھیجتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے اندر اس طرح لکھا رہتا ہے کہ قرآن پاک میں تو راجعون کی را پر کھڑا زبر ہے، الف نہیں ہے، اور جو واٹس ایپ وغیرہ پہ میسج بھیجتے ہیں وہ را الف زبر را لکھ کر کے بھیجتے ہیں، را کے اوپر اس کے اندر کھڑا نہیں لکھا رہتا ہے۔ تو کیا الف کے رسم الخط کے ساتھ لکھنا درست ہے؟ اور جو لوگ انجانے میں لکھتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اصل میں قرآن مقدس کا جو رسم الخط ہے یہ رسم عثمانی ہے، اور رسم عثمانی یہ توقیفی ہے۔ قرآن پاک کو رسم عثمانی کے خلاف لکھنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس رسم کے اوپر پوری امت کا اتفاق ہے، لہذا چاہے کوئی واٹس ایپ پہ میسج لکھے یا اسٹیکر کو جو ہے فارورڈ کرے، وہ چاہے انا للہ و انا الیہ راجعون یا کوئی بھی قرآن کی آیت لکھے، تو قرآن مقدس کا جو رسم عثمانی ہے اسی رسم کے اندر لکھ کر کے بھیجنا جائز ہے اور لکھنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے رسم عثمانی کے خلاف اگر کوئی لکھتا ہے یا اس کو بھیجتا ہے تو یہ ناجائز اور گناہ ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ایک صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر انجانے میں کسی دیوبندی وہابی امام کے پیچھے نماز جنازہ پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟ جب پڑھا تو پتہ نہیں تھا، پڑھنے کے بعد میں معلوم ہوا۔ وہابی دیوبندی شان رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں گستاخی کی وجہ سے کافر و مرتد اسلام سے خارج ہے۔ ان کے کفریہ عقائد کو جانتے ہوئے ان کی نماز جنازہ پڑھنے والا تو کافر ہو جائے گا، اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا، اور اس پر توبہ بھی لازم ہوگی، دوبارہ جو ہے وہ ایمان لانا یعنی تجدید ایمان بھی کرنا ہوگا، اور نکاح بھی دوبارہ کرنا فرض ہوگا، کیونکہ نماز جنازہ یہ دعائے مغفرت ہے، اور کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ کفر ہے۔ لیکن سائل نے لکھا ہے کہ انجانے میں ایسا ہو گیا کہ وہابی امام کے پیچھے نماز جنازہ پڑھ لی، تو اگر سائل کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جو نماز پڑھا رہا ہے وہ دیوبندی امام ہے، یہ تو پتا تھا کہ میت جو ہے وہ سنی ہے، لیکن یہ پتا نہیں تھا کہ امام سنی نہیں ہے بلکہ دیوبندی ہے، تو اگر واقعی ایسا ہے، اسے پتا نہیں تھا، بعد میں پتا چلا، تو توبہ و استغفار کرے، اور آئندہ اس بات کا خیال رکھے کہ بغیر تحقیق کے کسی بد مذہب دیوبندی وہابی امام کے پیچھے نماز ہرگز نہ پڑھے۔ اگر کوئی ایسا موقع آئے تو اس کی باضابطہ طور پر تحقیق کرے، اس کے بعد ہی میں اس کو اپنا امام بنائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہ سوالات کا سلسلہ ختم کیا جاتا ہے کیونکہ سوالات ابھی بھی بہت سارے باقی ہیں، اور ایک آخری سوال اور ہے یہ کہ سینٹ یعنی پرفیوم کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ یہ سائل نے جو سوال بھیجا ہے کہ سینٹ کا استعمال کرنا کیسا ہے۔ جس سینٹ یعنی پرفیوم میں الکوہل کی ملاوٹ ہو اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔